کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہو، مک گئے پینڈے خوشی والے جدوں دل دریا وحدت وچ وڑیا ہو، کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو، پار کنارے سو چڑھیا یا عبد باہو جے لڑ ہادی دا پڑیا ہو۔ اس سیمینار کے اوپننگ ایڈریس کے لیے میں جناب عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر دلدار احمد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کا، اس پروگرام کا اوپننگ ایڈریس مہربانی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم صاحبزادہ محمد علی صاحب، محترم صاحبزادہ احمد علی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین، معزز سامعین و حضرات، معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ جو سیمینار ہے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی تنظیم العارفین اور اصلاحی جماعت کئی سالوں سے سایہ اتحاد امت کے نام سے ملک کے مختلف شہروں میں ایسی پرمغز کانفرنسیں جیسی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قوم کے اندر یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جنہوں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، امت کی وحدت کو پارا پارا کیا ہوا ہے، اور ہم کس طریقے سے کن اقدامات کو بروئے کار لا کر اور کیا اقدامات کر کے ان موانع کو، ان مزاحمتوں کو، ان اسباب کو دور کر سکتے ہیں اور امت کے اتحاد کو واپس وجود میں لا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کا جو سیمینار ہے اس میں ایک بات جو نئی ہے اور برمحل ہے، برموقع ہے، وہ استحکام پاکستان کے الفاظ ہیں جو جلی حرفوں میں ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، سایہ اتحادی امت و استحکام پاکستان۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کا یہ جو سیمینار ہے، یہ کانفرنس ہے، اس کے جو منتظمین ہیں وہ اس وقت جو لمحہ موجود میں ہمارے وطن عزیز کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ان سے آگاہ ہے، ان کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آج لاہور کے عظیم سپوت دانشور، دانشمند، اہل فکر، اہل دانش اس مسئلے کو بالخصوص پاکستان کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں اور ایسی تجاویز پیش کریں جن کی روشنی میں ہم اپنے وطن کو جو درپیش خطرات ہیں ان پہ قابو پا سکیں اور وطن کی یونٹی، اس کے استحکام، اس کی ہم آہنگی، اس کی یکجہتی کی ضمانت فراہم کر سکیں۔ علامہ اقبال کا جو شعر یہاں پہ اوپر عنوان کے طور پر ہمارے سامنے ہے، اس میں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، تو دو بڑے اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ اس مصرعے کے اندر موجود ہے، ایک تو فرقہ بندی اور دوسری ذاتیں۔ اگر آپ ان دونوں عنوانات کو تھوڑا سا وسعت دے کے سمجھنے کی کوشش کریں تو فرقہ بندی سے صرف مذہبی فرقہ بندی نہیں بلکہ ہر اس طرح کی فرقہ بندی مراد ہے جس نے، فرقہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو جس نے امت کو، ملت کو، قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ جو مسلکی شیعہ، سنی اور پھر مختلف جو مکاتب ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کے اندر اسکولز آف تھاٹ یا مکاتب فکر کی گنجائش یقیناً موجود ہے، کیونکہ انسان ایک روبوٹ نہیں ہے، ایک مشین نہیں ہے، بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے۔ ایک سوچنے سمجھنے والی مخلوق کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ آراء ہوں،
تو ایسی صورت میں ہمارے دین کا یہ درس ہے کہ ہمارے اندر دوسرے کی رائے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ تو ایک علیحدہ سے ہے، لیکن ہمیں اس کی رائے کا ہر صورت میں احترام کرنا چاہیے اور اس کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھ سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہماری ایک رائے ہو۔ تو اس حوالے سے آراء کا احترام، جس کو انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، معاشرے میں تنوع ہوتا ہے، بو کلمونی ہوتی ہے، رنگ برنگیت ہوتی ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لہذا بڑا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام کریں اور دوسروں کو یہ حق دیں کہ وہ ہم سے ایک مختلف رائے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی کو آج کی زبان میں ٹالرنس کہتے ہیں، مگر میرے خیال میں ٹالرنس بڑی محدود اصطلاح ہے، اسلام اس سے آگے جاتا ہے اور وہ دوسرے کی رائے کے احترام کا ہمیں درس دیتا ہے۔ لہذا سکولز آف تھاٹ کی تو گنجائش ہے، مکاتب فکر کی تو گنجائش ہے، لیکن فرقہ پرستی، فرقہ بندی اور فرقہ ہو کر لڑائی جھگڑے اور پھر انتہا پسندی اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جانا بڑے پیمانے کے اوپر، جس کو آج کی زبان میں ہم دہشت گردی کہتے ہیں، اگرچہ دہشت گردی کے اپنے کئی عنوانات ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں، اور UN بھی آج دن تک دہشت گردی کی ایک جامع اور معنی ڈیفینیشن نہیں دے سکا، مگر میں اپنے ملت کے اندر جو ٹکڑے کرنے کے جو عوامل ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ جہاں تک ذاتوں کا تعلق ہے، ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم آج ایک عجیب و غریب سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بانی پاکستان حضرت علامہ قائد اعظم نے جو اس زمانے میں فکر دی تھی کہ اب پاکستان وجود میں آ گیا ہے، تمہارے اندر نہ کوئی پنجابی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ بنگالی ہے، بلکہ اب تم سب پاکستانی ہو۔ یہ جذبہ جو 60-65 سال پہلے بڑا جوان تھا، تر و تازہ تھا، بہت مضبوط تھا، بدنصیبی سے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کمزور ہوا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ پنجابی، پٹھان اور سندھی بلوچی کی اصطلاحوں کو استعمال کرتے ہوئے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یہ اصطلاحیں جو ہیں یہ ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے عید کے موقع پہ تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا کہ صوبہ سرحد کے ایک سینئر وزیر نے ایک مسجد کے فیصلے کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ ہمارے صوبے میں تو کل عید ہوگی۔ اب اس کے عوامل اور مضمرات اور اس کی امپلیکیشن کو آپ دیکھیں کہ اگر اسی طرح سے صوبہ پنجاب میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی کچھ لوگ جمع ہو کے عید کا اعلان کر دیں اور وقت کی صوبائی حکومت اعلان کر دے کہ ہمارے صوبے میں حکومت ہے، تو یہ اتحاد امت کا کیا بنے گا؟ یہ پاکستان کا استحکام کدھر جائے گا؟ یہ صوبے کہاں رہیں گے؟ یہ تو ملک بن جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ بات کی گئی، جب یہ ایک اتنے بڑے اور آج میڈیا کا زمانہ ہے، فوراً ہائی لائٹ ہوئی، لیکن وفاقی سطح پہ اور ملک کے نظریہ پاکستان کو ماننے والے کسی حلقے سے بھی اس کی مذمت نہیں ہوئی کہ اس طرح سے اگر صوبوں کے اندر مختلف طور پر عیدیں منائی جائیں گی تو ملت کی یکجہتی اور ایک پاکستان، اور پھر اس سے بڑھ کے آج کل ہم ریٹ آف دی گورنمنٹ کہتے ہیں، ہم پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بدنصیبی سے پاکستان کے ٹاپ موسٹ لیول سے لے کے نیچے تک جتنے ذمہ داران ہیں انہوں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جو بہت خطرناک ہے۔ میرے نزدیک یہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس سارے صوبے اپنے اپنے طور پر یہ عیدوں کے اعلان کرنا شروع کر دیں تو معاملہ کہیں اور جا پہنچے گا۔ اور اس میں پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم آج دن تک ہجری کیلنڈر وجود میں نہیں لا سکے۔ ہم بات ضرور کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں قمری کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر میں فرق ہے۔ قمری تو ہر وہ کیلنڈر ہو سکتا ہے جو چاند کی بنیاد پہ ہو، ہمیں پتا ہے چین میں بھی چاند ہی کی بنیاد پہ کیلنڈر ہیں، ایون کہ اسرائیل میں چاند کی بنیاد پہ کیلنڈر ہیں، مگر ہجری کیلنڈر تو وہ ہے جس کی صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بنیاد پڑی۔ وہ کیلنڈر آج پشاور میں کچھ ہے، کراچی میں کچھ ہے، ایک ہی ملک کے اندر، اور باقی آپ دیکھ لیں تو خلیج میں ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن رمضان، یکم شوال آج ہے سعودی عرب میں، اور وہی یکم شوال پاکستان میں دوسرے دن ہے اور پھر تیسرے دن ہے، اور پاکستان میں 3 دن یکم شوال پڑتی ہے۔ تو ہجری کیلنڈر کہاں جائے گا؟ جب تک ہمارے ملک کے دانشور ایک ہجری کیلنڈر متفق